اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ ابھی ہم نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، کیا نہیں آپ نے دیکھا سرداروں کی طرف بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب کہا انہوں نے واسطے اپنے نبی سے، واسطے ان کے اٹھا، واسطے ہمارے ملکن ایک سردار ایک بادشاہ، کہ ہم جنگ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ کہا اس نے یعنی حضرت سمیع علیہ السلام نے، کیا عجب کہ اگر تم پہ جہاد فرض کر دیا جائے یہ کہ تم نہ جنگ کرو؟ کہا ان سب نے، اور کیا وجہ ہے واسطے ہمارے یہ کہ نہیں ہم جنگ کریں اللہ کے راستے میں، اور پس تحقیق اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ہم نکالے جا چکے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب جنگ فرض کی گئی ان پر، تولوا، پھر گئے وہ، الا قلیلا منہم، مگر چند ایک لوگوں کے علاوہ، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں ظالم لوگوں کا۔ اس رکوع مبارک کے اندر جو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو، بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بات چل رہی ہے غزوہ بدر سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ سمجھایا کہ جب کسی قوم کے اوپر جہاد فرض کر دیا جائے تو اس کی اولین ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ قتال فی سبیل اللہ کریں اور انفاق فی سبیل اللہ کریں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ جنگ ہوگی تو پیسوں کی ضرورت ہوگی، پیسے نہیں ہوں گے تو جنگ کو آپ صحیح طرح سے جیت نہیں سکتے، اس کو آگے لے کے نہیں جا سکتے۔ اور اس چیز کو اس طرح سے سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی پہلی مسلمان امت کی، جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، اس کی ایک جنگ کی۔ آیت نمبر 243 کے اندر یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو جنگ ایپک تھی اس کے اندر پہلی مسلمان امت تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود ایک بدترین شکست کا شکار ہوئے فلسطینیوں کے ہاتھوں، اور وہ یہ فلسطینی نہیں ہیں جو آج کل کے دور میں ہیں، وہ فلسطینی تھے جن کا تعلق یونان سے تھا، اور یہ بات ہے تقریباً 1116 قبل مسیح کی۔ اور ان کو ایسی شکست ملی کہ ان کے پاس جو تابوت سکینہ یا جو عہد کا تابوت تھا اس کو بھی فلسطینیوں نے چھین لیا ان سے، اور اس کی جو اہمیت تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ان کے پاس کوئی مرکزی مسجد یا کوئی کعبہ تو تھا نہیں، تو جس جگہ پہ وہ تابوت ہوتا وہ اسی کو سمت کر کے وہاں پہ نماز پڑھتے، اس کی علاقے میں اس کو ایک مرکزیت کی حیثیت حاصل تھی۔ تو جب وہ بھی ان سے چھن گیا اور ان کو شکست بھی ہوئی، اور جب وہ اپنے علاقوں سے بھی نکال دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان پہ ہم نے ایک موت طاری کر دی، یعنی کہ وہ اخلاقی طور پہ تو ختم ہو ہی گئے تھے جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی، لیکن وہ اس ڈپریشن میں چلے گئے کہ ان کی سمجھ بوجھ تقریباً ختم ہو گئی، اور وہ ایک مردہ حالت کے اندر تھے، جسم تو زندہ تھے لیکن دل اور دماغ مر چکا تھا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان میں بھیجے حضرت سمیع علیہ السلام۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال بعد کی۔ تو حضرت سمیع علیہ السلام نے ان کو دین کی تعلیم دوبارہ سے دی، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتایا، اور ان کو یہ بتایا کہ تمہیں کیا کیا اخلاقی بیماریاں ہو گئی تھیں، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، تم لوگ ملاوٹ کرتے ہو، تم لوگ عورتوں کی عزت نہیں کرتے، اور تم لوگ تھوڑے سے فائدے کے لیے زیادہ چیزوں کا نقصان کر دیتے ہو دنیا کی وجہ سے۔ تو ان کو یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی، اور وہ ایک جنگ کے لیے تیار ہونے لگے کہ جو چیز ہم سے چھن چکی ہوئی ہیں ہم اس کو دوبارہ حاصل کریں۔ اس کے پس منظر میں یہ آیت مبارکہ آئی۔ جب جنگ کی باتیں ہوئیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کی حضرت سمیع علیہ السلام کی وساطت سے
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے میں ایک بادشاہ دیں تاکہ ہم لوگ جنگ کر سکیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت بری لگی، کیونکہ بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کی تفصیل ہم کو ملتی ہے بائبل سے، جو سیمیول کی بائبل ہے چیپٹر نمبر 8 کے اندر، اس میں باقاعدہ ایک مکالمہ ہے حضرت سیمیول علیہ السلام کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اگر تم ایک بادشاہ کو رکھو گے اپنے اوپر تو وہ تمہارے لڑکوں کو رتھوں کے آگے لے کے جائے گا اور تم کو ایک طرح سے قید رکھے گا۔ وہ تمہارے لڑکوں سے جنگوں کا سامان بنائے گا اور رتھوں کے لیے ساز بنائے گا۔ وہ تمہاری جو لڑکیاں اور جو خواتین ہیں ان کو وہ باورچند بنائے گا اور نانکس بنائے گا اور ان سے طرح طرح کے اور کام کرائے گا، اور وہ تمہارے جو باغ ہیں زیتون کے اچھے ان پہ بھی اجارہ داری قائم کرے گا اور ان سے 1/10 حصہ لیا کرے گا، اور تمہارے کھیتوں سے بھی 1/10 حصہ لیا کرے گا، اور تمہارے شکیل لڑکوں کو اپنی قید میں رکھے گا۔ اور تم جو یہ کام کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو۔ لیکن بنی اسرائیل کیونکہ ایک ضدی قوم تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بادشاہ ہی چاہیے۔ یہ چیز ہم کو سمجھ آتی ہے اس آیت مبارکہ سے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کی حکومت کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان کے جانشین کی بات ہوئی تو جوشوا علیہ السلام کو رکھا گیا، جو کہ ان کے خاندان میں سے نہیں تھے، اور اس کے بعد ایک اور صحابی کو رکھا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، انہوں نے سلطنت کو اپنی ذمہ داری میں لیا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہوا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت کہہ لیں یا انہوں نے ذمہ داری لی، یا اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری لی یا خلافت لی، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ذمہ داری لی یا خلافت لی۔ ان 4 جو ذمہ داریاں تھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، اس کو ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ۔ اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ امرہم شورا بینہم، باہمی صلاح مشورے سے کام ہوتا تھا۔ ایک شورا بنائی، اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے اوپر ایک شخص کو نامزد کر لیا گیا۔ شورا کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جو کہ دین کو سمجھیں گے۔ دین کے جو اجزاء ہیں وہ آپ کی سیاست ہے، آپ کی جو معیشت ہے، اور جو آپ کی جو معاشی زندگی ہوتی ہے، ان چیزوں کی جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ مل جل کے فیصلہ کریں گے اور پھر وہ ایک امیر منتخب کر دیں گے۔ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ اگر میں کوئی غلط فیصلہ کروں تو تم لوگ میری تصحیح کر سکتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور خطاب ہے سواد ارک، کہ جب ایک واقعہ ہوا زمین کا فیصلہ تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ میں بھی تم ہی لوگوں میں سے ایک شخص ہوں، لیکن تم لوگوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، میں تم لوگوں پہ اپنی رائے کو ٹھوس نہیں سکتا کیونکہ فیصلہ تو تم ہی لوگوں نے کرنا ہے۔ ان باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی اس کو لے کے آگے چل رہے تھے۔ ان کے ذہن میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم امیر ہیں، ہم لوگ خلافت کے سب سے بڑے ہیڈ ہیں۔ جبھی اس خلافت کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، اور خلافت کا جو لفظ تھا وہ لغوی معنی میں کبھی اس سلطنت میں استعمال بھی نہیں ہوا تھا، لیکن جب اسلام سیاسی طور سے آگے بڑھا، جب ملوکیت آگے گئی، تو وہ پھر بادشاہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح ابھی ہم اس آیت مبارکہ کے اندر بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی بات امرہم شورا بینہم کے اوپر تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ حکومت ہے، کیونکہ اختیار مسلمانوں کی حکومت میں سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کو ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، کسی ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس فیصلے کو وہ آگے لے کے چلے، وہ اپنا کوئی حکم نہیں کر سکتا، وہ اپنی جگہ پہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ لیکن اس کو ہمارے کچھ علماء نے غلط سمجھا، جس کی وجہ سے آج بھی مسلم دنیا کے اندر کئی جگہوں پہ بادشاہ چل رہی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی اس کو ایک غلط اینگل سے لیا گیا۔ اس آیت مبارکہ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہت کو پسند نہیں فرمایا۔ بات مزید آگے چلتی ہے، انہوں نے ایک مکالمہ ہوا، لیکن بنی اسرائیل کیونکہ ایک ضدی قوم ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کو بادشاہی چاہیے۔ پھر حضرت سیموئیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہارا بادشاہ مقرر بھی کر دیتے ہیں تمہارے لیے تو کیا یہ بات واقعی عجیب نہیں ہوگی کہ تم لوگ پھر بھی جہاد سے پھر جاؤ؟ تو انہوں نے فرمایا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہا
حضرت سیموئیل علیہ السلام نے، کیا یہ عجب نہیں ہے کہ اگر تم پہ جنگ کو فرض کر دی جائے یہ کہ تم نہ کرو جنگ؟ پھر انہیں جواب دیا حضرت سیموئیل علیہ السلام کے اس سوال کا، قالوا، کہا ان سب لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، وما لنا، اور کیا ہے واسطے ہمارے یہ کہ ہم جنگ نہ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور پس تحقیق نکالے جا چکے ہیں ہم اپنے گھروں سے بھی، اور وہ لوگ ہمارے بچوں کو بھی لے کے جا چکے ہیں۔ تو یہاں پہ ان لوگوں نے ایک مظلومیت کو اظہار کیا کہ وہ جس جنگ کا ہم نے ذکر کیا تھا، جنگ ایپک کا، کہ اس میں ان کا علاقہ بھی چلا گیا تھا، ان کے لوگ بھی غلام بن گئے تھے، بچے بھی نکل گئے ہوئے تھے، اور جو تابوت تھا عہد کا وہ بھی چلا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم جنگ کیوں نہیں کریں گے جب آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں گے، جب سب کچھ تو ہماری طرف سے جا چکا ہوا ہے، ہمارا علاقہ بھی جا چکا ہوا ہے، ہمارے بچے بھی جا چکے ہیں۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے جہاد فرض کر دیا ان لوگوں کے اوپر، پھر بھی وہ لوگ اپنے عہد کے بعد ان میں سے اکثریت جو تھی وہ پھر گئی، صرف جنگ کرنے کے لیے کچھ لوگ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ آگے بتا رہے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے ہیں ظالم لوگوں کا۔ ظالم کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کوئی عہد شکنی کریں یا کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیں، اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ تھا کہ بادشاہ مقرر کرنے کے باوجود وہ لوگ اس چیز سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بادشاہت اسلام کے اندر بالکل بھی پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے بنی اسرائیل کی وجہ سے ایک بادشاہ کو مقرر کیا، لیکن اس بادشاہ کا مقرر کرنے کے باوجود وہ لوگ اپنے عہد سے پھر گئے۔ سورہ بقرہ کا جو مرکزی خیال ہم لوگوں کو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے عہد کے اوپر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ کو شروع کیا، 3 قسم کے لوگ بتائے کہ وہ لوگ جو اللہ سے عہد کر لیتے ہیں وہ اس پہ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کے خلاف عہد کرتے ہیں، اس پہ وہ لوگ ڈٹے رہتے ہیں، اور ایک درمیان کے لوگ ہیں جو کبھی اپنا عہد توڑتے ہیں اور کبھی اپنا عہد قائم رکھتے ہیں موقع کی مناسبت سے۔ اس کے اوپر بے انتہا بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آگے مزید ہی فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ کا خلیفہ بنایا تو اس سے ایک عہد لیا کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ ایک لمبی چوڑی بات کی، وہ بات شروع یہی سے ہوتی ہے اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم، جو تم نے مجھ سے عہد کیا ہے تم اس پہ قائم رہو، اور جو میں نے تم سے عہد کیا ہے میں اس پہ پھر قائم رہوں گا۔ ان لوگوں نے بھی عہد شکنی کی۔ اس کے بعد پھر بات مزید آگے چلی، دوسری مسلمان امت یعنی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی، اس کو آگے بتایا جا رہا ہے۔ اور آج ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم کتنی زیادہ عہد شکنی کرتے ہیں کاروبار کے معاملے میں، میاں بیوی کے رشتوں کے بارے میں، سیاست کے بارے میں۔ تو جہاں پہ عہد شکنی ہوگی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جائیں گے، اور ہم پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا زوال آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورہ بقرہ میں یہ بات بھی بتائی ہے کہ ذریت ابراہیمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نظام پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ لیکن اگر وہی قوم جو ذریت ابراہیمی میں سے ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پورا نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی ان کی ذلت و رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی ان کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس وہ قومیں جو ذریت ابراہیمی میں سے نہیں ہیں، ان کا معاملہ قیامت کے دن ہوگا۔ وہ دنیا میں تو اسباب کے بل پہ اپنی ترقی کر سکتے ہیں، لیکن ان کا جو اصل حساب کتاب ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو یہ چیز ہمارے تمام ارباب اختیار کو سمجھنا چاہیے، چاہے اپنے ارباب اختیار کو ہم لوگ بادشاہ کا نام دیں یا گورنر کا نام دیں یا وزیر اعظم کا نام دیں یا صدر کا نام دیں یا چیف کا نام دیں، کہ جس شخص کے پاس اصل حکومت ہے اس ملک کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اسی طرح سے آگے لے کے چلے جس طرح سے خلفائے راشدین نے اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے لے کے چلے۔ ان لوگوں نے اپنی جانیں دے دیں لیکن اپنی ذاتی فوائد کے لیے کوئی عمل نہیں اٹھایا۔ جہاد کے جو بنیادی چیز ہے اس میں یہی ہے کہ ریاست کا سربراہ جب تک حکم نہیں دے گا جہاد ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو ایک سربراہ کا ہونا لازمی بات ہے، اور وہ سربراہ کیسا ہو؟ وہ سربراہ بالکل ویسے ہی ہو جیسے قرآن شریف ہم کو بتاتا ہے کہ عدل قائم کرنے والا، سچ بولنے والا اور اپنی رائے کا خیال کرنے والا ہو۔ اس کو مزید بات آگے انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ میں کریں گے۔